السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم ایک نئے ایشو پر بات کریں گے کہ وادی تیراہ میں سیکیورٹی فورسز کے جانب سے ایک بڑے آپریشن کی اطلاعات آ رہے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں دہشت گردی نے عام لوگوں اور مقامی آبادی کو براہ راست متاثر کیا ہوا ہے۔ مقامی آبادی کے لوگوں نے جرگے کے ذریعے اس آپریشن پر رضامندی کا اظہار بھی کیا ہے اور عارضی طور پر نقل مکانی پر اتفاق کیا ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے، ہم جانیں گے کہ یہ جو عارضی نقل مکانی کر رہے ہیں، کیا ریاست ان متاثرہ خاندانوں کے لیے کوئی امدادی یا انسانی مدد فراہم کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اسی پر صوبائی حکومت کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں۔ یہی تضاد کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ کار عرفان خان۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سو مچ۔ تیراہ میں ایک بڑے آپریشن کی اطلاعات آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس پر؟ بالکل، یہ اب سے نہیں، یہ کب سے ہیں، اور آپ کو یاد ہو کہ 3-4 مہینے پہلے جب تیراہ میں مختلف واقعات ہوئے، سیکورٹی اداروں پر حملے ہوئے، تو اس کے بعد اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ان علاقوں میں، اور خاص کر جو تیراہ کا علاقہ ہے، باغ میدان، وہاں پر مسلح تنظیموں کی موجودگی ہے۔ بالکل۔ تو ریاست نے یا سیکورٹی اداروں نے جو عام آبادی ہیں ان کو نقصان نہ پہنچ جائے، کسی کا نقصان نہ ہو، ان سے بچنے کے لیے انہوں نے مقامی لوگوں کو کہا کہ آپ اپنے علاقوں سے ان لوگوں کو نکالیں، اور ایک 80 رکنی جرگہ انہوں نے تشکیل دیا۔ اس جرگے کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کالعدم TTP سے، اور پھر ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو عسکری حکام ہیں ان کے ساتھ اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ۔ ٹھیک، اس جرگے میں شریک ایک قبائلی رہنما سے جب میں نے اس وقت بات کی کہ میں نے کہا کہ کیا صورتحال ہیں جب آپ ان لوگوں سے ملے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارا تو یہ سوچ لے کر گئے تھے کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر جتنے بھی یہ کالعدم تنظیموں کے گروپس ہیں ان کے نمائندے بیٹھے ہوں۔ ہم ادھر گئے 4-5 گھنٹے سفر کر کے یا جتنا بھی تھا، ان کے ساتھ جب ہم ملے تو وہاں پر صرف TTP کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا۔ جب ہم نے کہا کہ جو دیگر اسپلیٹ گروپ ہیں جس میں جماعت احرار ہیں، منگل باغ ہیں، لشکر اسلام، اس کے لوگ وہ کہاں پر ہیں، تو وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے۔ بقول اس جرگہ ممبر کے، اس نے کہا کہ اس وقت ہمیں معلوم ہوا یا احساس ہوا کہ یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ اچھا۔ کیونکہ اگر ایک گروپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ساری چیزوں پر ہمارا اتفاق رائے ہو جاتا ہے، اور جو دیگر گروپس ہیں وہ اس معاہدے کو پھر نہیں مانتے، تو کیا ہوگا؟ بالکل۔ اس نے وہ ساری باتیں وہاں پر جو ڈسکس ہوئی، ان کو کہا گیا کہ آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں، یہاں پر مقامی آبادی ہیں، آپ سیکورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں، سیکورٹی فورسز آپ لوگوں کو مارتے ہیں، بیچ میں نقصان عام لوگوں کا ہوتا ہے، لہٰذا آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، آپ یا تو اوپر پہاڑوں پر چلے جائیں یا پھر آپ افغانستان چلے جائیں۔ بالکل۔ مقامی جرگے نے یہ شرائط رکھی ان کالعدم TTP کے لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں مہلت دیں، ہمارے جو بڑے ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم ہدایات لیں گے اور اس کے بعد آپ کو کوئی فائنل جواب دیں گے۔ اچھا۔ اب دو مختلف ہیں کہ پہلی بات کہ وہاں پر صرف ایک گروپ کے لوگ تھے، باقی گروپس اس میں نہیں انوالو تھے، بلکہ جو دیگر گروپ ہیں بقول اس جرگہ ممبر کے، جو دیگر گروپ تھے، انہوں نے اس جرگہ کو باقاعدہ دھمکیاں بھی دی تھیں کہ اگر آپ نے ان سے مذاکرات کیے یا آپ نے اگر ان کی بات مان لی تو پھر ہمارے ساتھ کیا کرو گے، یا پھر جو ہمارا جوابی وار ہوگا اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ ٹھیک، تو وہ پھر بات نہیں بنی۔ انہوں نے ان کو جو واضح کہا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں، وہاں سے میرے خیال میں ان کو جواب مل گیا ہے کہ وہ لوگ یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ کب سے یہ نقل مکانی شروع ہو جائے گی؟ وہ لوگ یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ گزشتہ جو کیبنٹ اجلاس تھا KP گورنمنٹ کا، اس میں باقاعدہ طور پر جو تیراہ ہے ان کے لیے جو IDPs بننے جا رہے ہیں ان کے لیے باقاعدہ فنڈز کی بھی منظوری دی گئی ہے، اور ان کے لیے جو ایلوکیشن ہے، جو جس جگہ پر کیمپ قائم ہونے جا رہے ہیں، اس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ کی منظوری سے وزیر اعلیٰ
سہیل افریدی کی رضامندی سے وادی خیبر تیرا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے. ٹھیک, اب یہ جو خبر سامنے آئی ہے آج سے یا کل سے وہ یہ ہے بالکل کہ وہ اس آپریشن کے خلاف, ہاں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چونکہ اس کے پاس پھر اختیار ہوتا ہے, مقامی جو رکنی 24 رکنی پھر ایک اور جرگہ تھا, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہیں, اور اس میں اتفاق پایا گیا ہے کہ ہم ان علاقوں سے عارضی طور پر نقل مکانی کریں گے, سیکورٹی فورسز کے پی گورنمنٹ یہاں پر آپریشن کریں اور ہمیں اپنا علاقہ کلیئر کر کے دیں. تو عوامی جو لوگ ہیں وہاں پر, مقامی لوگ ہیں, انہوں نے ضلعی انتظامیہ یا پھر صوبائی حکومت اور سیکورٹی اداروں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا یا ان کا اعلان کیا, اور باقاعدہ ایک معاہدے پر دستخط بھی ہوئے. اب یہ ہے کہ جو ہوئے ہیں کہ یہ جو نقل مکانی کا آغاز ہے یہ 10 جنوری سے ہوگا. اچھا, کب تک ہوگا یہ, پھر واپس جائیں گے؟ 10 جنوری سے یہ سٹارٹ ہوگا. 25 جنوری تک پورا کے پورا جو جتنا بھی علاقہ ہے وہ یہ لوگ خالی کریں گے. مطلب کہ یہ 15 دنوں میں یہ لوگ نقل مکانی کرتے رہیں گے. اگر حکومت ان کو کوئی متاثرہ خاندانوں کو کوئی امداد فراہم کر رہے ہیں تو کیا ڈیٹیلز ہے اسی پہ آ رہا ہوں. اس کے بعد یہ تو 25 جنوری تک پورا علاقہ خالی ہوگا, اور اس دوران وہاں پر پھر آپریشن شروع ہوگا. 25 جنوری سے آنورڈ آپریشن شروع ہوگا, اور پھر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی واپسی جو ہے وہ 5 اپریل کے بعد شروع ہوگی. یعنی اگر 25 جنوری کے بعد آپریشن شروع ہوتا ہے تو جنوری, فروری, مارچ 2 مہینے یا آپ کہہ لیں کہ 60-70 دن میں علاقہ کلیئر کر کے یہ لوگ پھر واپس جائیں گے اپنے گھروں کو. اچھا, حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اگر اس آپریشن کے دوران کسی کا گھر تباہ ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو جو مکمل طور پر وہ گھر اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے مالک کو 30 لاکھ روپے دیے جائیں گے معاوضے کے طور پر. اور اگر کسی کے گھر کو جزوی نقصان پہنچتا ہے, مطلب کسی ایک کمرے کو, کسی دیوار کو, تو اس کو 10 لاکھ روپے فی خاندان ان کو دیے جائیں گے. ٹھیک, اور یہ پیسے جو ہیں ان کی باقاعدہ بایو میٹرک ان لوگوں کی تصدیق ہوگی جتنی بھی یہ لوگ نقل مکانی کریں گے, اور ایزی پیسہ یا جیز کیش کے ذریعے ان کو یہ رقم فراہم کی جائے گی. اور اس کے علاوہ ماہانہ کی بنیاد پر اگر مطلب 2 مہینے یہ آپریشن چل رہا ہے تو فی خاندان 50,000 روپے الگ سے ان کو دیے جائیں گے 1 مہینے کے. یعنی اگر 2 مہینے آپریشن چل رہا ہے تو فی خاندان 1 لاکھ روپے ان کو وہ ملیں گے. ٹھیک, اب اس میں جو ٹرانسپورٹ ہیں, اگر وہاں پہ سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں تو ظاہری بات ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کے اگر 15,000 لگتے ہیں, 20,000 لگتے ہیں, 30,000 روپے لگتے ہیں, جتنے بھی لگتے ہیں, تو وہ پیسہ بھی حکومت ان کو فراہم کرے گی ٹرانسپورٹ کے لیے. اور اس کے بعد جو جتنے بھی راستے ہیں ادھر سے آتے ہوئے اور یہاں پر جہاں پر ان کا پھر قیام ہوگا, بایو میٹرک کا عمل ہوگا باغ مرکز اور پندی چینا کے مقامات پر. اچھا, یہ 2 علاقے ہیں وہاں پر, ایک باغ مرکز یہ بتائیں اور پندی چینا. کہ اگر حکومت اتنی فیسلٹیز دے رہے ہیں ان کو, مطلب پراپر ان کو مدد فراہم کر رہے ہیں, تو صوبائی حکومت پھر اس کے کیوں خلاف ہو رہے ہیں؟ یا صوبائی حکومت بالکل اس کے خلاف نہیں ہے. یہ اب ایک قسم کی آپ تو سہولیات اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اگر کوئی بندہ اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہے تو کتنا تکلیف دہ ایک عمل ہوتا ہے, تو وہ تو دہشت گردی سے بھی وہ ہو رہے ہیں, متاثر ہو رہے ہیں. مجبوری ہے, اب کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں, تو اس لیے ان لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں. آج صبح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس میں ایک بزرگ اس علاقے کا, وادی تیرا کا, وہ اٹھ کے منت سماجت کر رہا ہے, اپنے علاقے کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ خدا را یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ آپ لوگ خود ہی اپنے ساتھ کر رہے ہو, کہ آپ تو یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, آپ کا بیٹا جو ہے وہ کالعدم تنظیم میں شامل ہوا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ سیکورٹی فورسز وہ اداروں نے آ کے پھر آپ ہی سے کرنی ہے, یا پھر وہ بندہ جو ادھر بیٹھا ہے وہ رات کو پھر اپنے گھر آ جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے ان کو تو کسی نے چھوڑنا نہیں. تو وہ بزرگ شہری اپنے جولی اٹھا کے ان کی ریکویسٹ کر رہا ہے, منتیں کر رہے ہیں کہ خدا را اپنے جو آپ کے اولاد ہیں, جو آپ کے بیٹے ہیں, ان کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں, ان کو ادھر نہ جانے دیں تاکہ ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اب یہ صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہیں, اور یہ جو کل سے میرے خیال میں جو ایک معاہدہ ہے اس پر باقاعدہ دستخط بھی ہوئے ہیں. 10 جنوری سے 25 جنوری کے دوران یہ نقل مکانی ہوگی, اس کے بعد وہاں پر آپریشن ہوگا, ان کو امداد دی جائے گی, علاقہ کلیئر ہوگا, اور پھر جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ان کی واپسی کا عمل 5 اپریل
کے بعد شروع ہو جائے گی اور یہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے. بالکل. کیا کہیں گے اگر ہم افغانستان پاکستان تعلقات پر بات کریں، طالبان کے اندرونی اختلافات بھی چل رہے ہیں ٹیرر تنظیموں کے ساتھ، تو ان اندرونی اختلافات کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ڈیٹیلس ہیں؟ دیکھیں یہ تو مختلف ہیں. جو افغان طالبان ہیں ان کے اندر بھی جو اقتدار کی رساکشی ہیں آپ کہہ لیں، یا جو طاقت ہیں ہر کوئی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. جو بنیادی اختلاف اس وقت بنا ہوا ہے افغان طالبان کی میں بات کروں تو قنداری طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے مابین اختلاف امریکہ کے ڈالر پر ہیں. جو امریکہ سے ڈالرز آ رہے ہیں ماہانہ کی بنیاد پر، اس کا زیادہ تر حصہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قنداری طالبان کو جا رہا ہے. ٹھیک، حقانی نیٹ ورک کو اس کا حصہ مل رہا ہے اگرچہ، لیکن وہ اتنا نہیں ہے. اس پر دونوں کے مابین اختلاف ہے. دوسرا اہم بات کہ جو شروعی اسے وزارتوں کی تقسیم تھی اس پر بھی اختلاف ہیں اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہیں کہ یہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس میں یہ ذکر ہے کہ جو کالعدم ٹی ٹی پی ہیں ان کے مابین بھی وہ اختلاف ہیں. ایک دو دنوں سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جماعت الاحرار کے جو سربکف ممن ہیں ان کو 12 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے. لیکن ابھی تک نہ تو ٹی ٹی پی اور نہ ہی امارت اسلامی نے اس کی نہ کوئی تصدیق کی ہے، نہ انہوں نے اس کی کوئی باضابطہ طور پر تردید کی ہے. کتنی صداقت ہے وہی کہ یہ جو چل رہا ہے اب کوئی مان نہیں رہا اور وہ ان کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، کوئی اس کی تردید نہیں کر رہا، تو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا. ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ وہ اس لیے ہیں کہ بہت سارے معاملات پر جماعت الاحرار کا نور علی محسود کے ساتھ اختلاف چلا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی جو ان کے بانی تھے عمر خالد خراسانی، جب ان کی ہلاکت ہوئی تو جماعت الاحرار کے اہم رہنماؤں نے ان کا الزام نور علی محسود پر لگایا کہ آپ نے ان کو ملاقات کے بہانے بلایا اور جب وہ واپس جا رہے تھے تو آپ نے ان کی ریکی کی اور ان کو مار دیا. تو یہ اختلافات اس وقت سے چلے آ رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ایک رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے فائٹرز ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کے، وہ خوست، کنڑ، ننگرہار، پکتیکا اور پکتیا میں 6000 ان کے جنگجو موجود ہیں. یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی رپورٹ ہے. اور اس میں کہ ٹی ٹی پی کے جو لیڈر ہیں محسود یعنی مفتی نور علی محسود، وہ زیادہ تر وقت کابل میں گزارتے ہیں اور کبھی کبھار قندھار، کنڑ اور ننگرہار اور پکتیکا کا بھی وہ دورے کرتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر وقت وہ کابل میں گزارتے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کے نور علی محسود. اور حافظ گل بہادر گروپ سے متعلق ان کا ہے کہ وہ پکتیکا میں ان کی مستقل رہائش ہیں یا وہ وہاں پر رہ رہے ہیں. اب تو صرف ایک سائڈ ہے، اس میں بہت سارا ایک ہے کہ اگر نور محسود کابل میں ہیں تو کابل میں ان کو شیلٹر کس نے فراہم کیا ہے؟ امارت اسلامی نے، افغان طالبان نے. یہ بھی خبریں آ رہے ہیں کہ ان کو ماہانہ 30 لاکھ روپے ملتے ہیں. وہ جو US فنڈ مل رہا ہے، ڈالرز مل رہے ہیں افغان طالبان کو، ادھر سے اس کو کچھ دے رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کابل میں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان ان کو مکمل تحفظ فراہم کریں گے اور وہ ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور افغان طالبان، امارت اسلامی نے مل کر جماعت الاحرار کے یہ جو اہلکار ہے، کارکن ہیں، رہنما ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی ہے. تو کس وجہ سے کی ہیں؟ شاید کہ انہوں نے کچھ ڈیمانڈ ان کی زیادہ سامنے آئی ہوں، یا پھر انہوں نے کوئی اندرونی طور پر جو کالعدم ٹی ٹی پی کا ایک ونگ ہے، انتظامی ونگ ہے، اہم عہدوں پر شاید وہ کوئی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے. یا پھر ایک یہ بھی بات ہے کہ جو اس وقت افغانستان پر ایک انٹرنیشنل پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، US کی طرف سے بھی ہیں، روس کی طرف سے بھی ہیں، تاجکستان بھی کہہ رہا ہے، ایران بھی کہہ رہا ہے، چین بھی کہہ رہا ہے، پاکستان تو کہتا چلا آ رہا ہے. تو اب ان پر ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے. تو کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہیں امارت اسلامی تو ایسا نہیں کیا کہ مفتی نور علی محسود کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اس کی جگہ جماعت الاحرار کے سربکف ممند کو سامنے لایا جائے اور ان کو قربانی کا بکرا بنایا جائے اور ان کو کہیں کہ ہم تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. آخری سوال آپ سے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں یہ افغانستان کا یہ جو مسئلہ اور پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پر آ چکا ہے، ابھی آپریشن بھی جاری ہے، بڑا آپریشن جاری ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو آئے روز ہوتے ہیں، لیکن تیرام میں ابھی بڑے آپریشن کے اطلاعات آنے، آپ نے بتایا ابھی ڈیٹیلز بھی دیے. کیا سمجھتے ہیں فیوچر
میں کیا ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ طالبان تو وہ کوئی واضح حکمت عملی نہیں دکھا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ان کے لیے تو تمام ممالک نے اپنی لائنز ڈرا کر لی ہیں. اگر وہ صحیح چاہتے ہیں کہ یہاں پر امن ہو، اس خطے میں امن ہو، تو ان کو تمام مسلح تنظیموں کو اپنی یہ بندوقیں پھینکنی پڑیں گی. ان کو صحیح راستے پر ان کو آنا پڑے گا. اگر نہیں تو ایران نے بھی لائن ڈرا کر دی ہیں کہ ان کے لیے بھی وہاں پر کوئی جگہ نہیں. چین نے بھی ان کو خبردار کر دیا ہے. سینٹرل ایشیا کے دیگر ممالک نے بھی کیا ہے. تاجکستان سب نے کہا ہے. پاکستان تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف رہتا ہے ایک ملک اور اس کا نام ہے ہندوستان. یا تو پھر یہ لوگ جائیں گے ہندوستان ان کو سپورٹ فراہم کرے گا جو اب بھی کر رہا ہے، اور یہ لوگ تو یا پھر وہاں پر رہیں گے، یا پھر یہ لوگ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر تمام ممالک کے ساتھ ایک پیج پر آئیں گے، ٹریڈ پر سوچ بچار کریں گے، اور جتنی بھی وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.